بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں کچھ غلام فروخت کرنے کے لیے لائے گئے۔ ان میں سے ایک کو ام انمار بن صبا خزاعیہ نے خریدا۔ اس کا نام خباب تھا۔ یہ لوہے کا کام جانتے تھے، چنانچہ تلوار بنا کے فروخت کرنے لگے۔ آقا سے جو اجرت طے ہوئی وہ اسے دے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں توحید کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تک صرف 5 نیک افراد نے ایمان قبول کیا۔ وہ 5 یہ تھے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، زید بن حارث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ مکہ کی فضا اس وقت بہت خراب تھی۔ مشرکین اسلام کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سچ یہی ہے کہ اس وقت اسلام قبول کرنا ہولناک مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ بڑے سے بڑا آدمی قریش کے ظلم سے خود کو بچا نہیں پاتا تھا۔ خباب تو پھر غلام تھے، بے یار و مددگار تھے، غریب الوطن تھے، لیکن اللہ نے انہیں نہایت پاکیزہ فطرت اور شیر جیسا دل دیا تھا۔ انہوں نے ہولناک مصیبتوں کے پہاڑوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ انہیں چھٹا مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشکلات اگرچہ منہ کھولے کھڑی تھیں۔ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں، لیکن انہوں نے ایک دن بھی نہ چھپا کے رکھا۔ اسی دن اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اعلان کی دیر تھی کہ ظلم کا بازار گرم ہوا۔ ان کے کپڑے اتروائے گئے، دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ کبھی پتھر کی بجائے بڑے ڈیل ڈول والے مشرک کو ان کے سینے پہ بٹھا دیتے تاکہ کروٹ نہ لے سکیں، کمر انگاروں پہ ٹکی رہے۔ صبر اور شکر کا یہ پیکر اپنی کمر پر انگاروں کو برداشت کرتا، ان کے زخموں سے نکلنے والا خون ان انگاروں کو بجھاتا۔ ان تمام مظالم کے باوجود ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ کفر کی تمام طاقت بیکار ہو گئی، وہ ان سے اسلام کو چھین نہ سکی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں لیٹے تھے۔ نزدیک پہنچ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے ان تکالیف کے خاتمے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا، تم سے پہلے اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈی اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا۔ ایسی سختیوں کے باوجود انہوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ ان کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، انہوں نے پھر بھی دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا، تم دیکھ لوگے۔ اکیلا سوار یمن سے صنعاء تک جائے گا، سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئے۔ ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ ان کا نام حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ نہ جانے کس طرح غلام بنا لیے گئے، مکہ میں لا کر فروخت کیے گئے۔ ام انمار بہت سخت دل عورت تھی، اس نے انہیں خریدا۔ جب یہ ایمان لائے تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں اس عورت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان الفاظ میں درخواست کی: اے اللہ کے رسول، دعا فرمائیں اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس دعا کے بعد ام انمار کے سر میں شدید درد رہنے لگا۔ یہ درد کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگتی۔ کسی نے اسے بتایا، جب تک لوہے سے تمہارے سر کو داغا نہیں جائے گا اس وقت تک درد ختم نہیں ہوگا۔ اس نے خباب سے کہا، اٹھو میرے سر کو لوہے سے داغ دو۔ اللہ کی قدرت، جس لوہے سے وہ خباب کو داغا کرتی تھی اسی لوہے سے اپنے سر کو داغنے پہ مجبور ہوئی۔ اس نے یہ کام بھی لیا بھی حضرت خباب سے، لیکن اس سے اس علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ مشرک اب بھی انہیں ستانے سے باز نہ آئے۔ عاص بن وائل کو حضرت خباب کا کچھ قرض دینا تھا،
جب یہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتے تو وہ کہتا کہ محمد کا دین ترک کرو پھر تمہاری رقم دوں گا۔ اس کے جواب میں خباب یہ کہتے، جب تک تم دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آؤ گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آج جواب دیتا تو پھر انتظار کرو، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تمہارا قرض چکا دوں گا۔ اس طرح مظلوم خباب سال ہا سال ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ آخر مدینہ منورہ کی ہجرت کا وقت آ پہنچا، پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، نہایت دلیری سے لڑے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جب فتوحات کے دروازے مسلمانوں پر کھلے تو یہ اکثر رویا کرتے تھے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا اجر اللہ کے ذمے رہا۔ پھر ہم میں بھی بعض تو دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنے اجر کا کچھ پھل نہ کھایا، لیکن بعض کا پھل پک گیا اور وہ اس کو توڑ کے کھا رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر نے احد میں شہادت پائی تو انہیں کفن دینے کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کی سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ آج یہ حال ہے کہ اللہ کا فضل ہم پر بارش کی طرح برس رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے اللہ نے کہیں ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اسی ڈر سے روتے تھے کہیں ہماری قربانیوں کا اجر ہمیں دنیا میں نہ مل جائے۔ آخری عمر میں آپ کوفہ میں آ گئے، وہیں 37 ہجری میں شدید بیمار ہوئے۔ وفات سے پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا، اسے دیکھا اور فرمایا یہ تو پورا کفن ہے۔ حمزہ کو چھوٹی سی چادر میں کفن دیا تھا، پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے ان کے پاؤں کو اسفر کی گھاس سے ڈھانپ دیا تھا۔ پھر انہوں نے وصیت کی مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، میری قبر شہر سے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے بالکل ابتدائی دنوں میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے وقت خباب کا واقعے میں حضرت خباب بن ارد کا نام آتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی حضرت فاطمہ اور حضرت سعید ابن زید کے گھر میں تھے، انہیں قرآن کی تعلیم دینے والے حضرت خباب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد پر یہ مکان میں کہیں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر نے قرآن سنانے کی خواہش ظاہر کی تب یہ کونے سے نکل کر سامنے آئے اور فرمایا، اے عمر تمہیں بشارت ہو، کل میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے کہ الہی عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے پسند ہے اس سے اسلام کو قوت عطا فرمائیے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ کبھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قریش کے ظلم کی تفاصیل سنا کرتے۔ ایک دن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا، حضرت خباب نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ساری کمر اس طرح سفید تھی جیسے برس کے مریض کی جلد سفید ہوتی ہے، مگر کمر پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں جلائے جانے کا نشان موجود نہ ہو۔ آپ نے 37 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزار رحمت نازل فرمایا، آمین۔